ہوتی ہے کہ جیسے دل میں کیا کیا خوبیاں رکھی ہیں، پارٹی وارٹی جو ہوتی ہے اس تقریب میں، تو ابھی بھی گاؤں گھر کے قصبے کے علاقے میں جو راتوں کو فنکشن ہوتا ہے وہ مٹی کے تیل کی روشنی میں ہوتی ہے، جہاں بجلی اور گیس نہیں پہنچ پایا ہے، جو غریب طبقہ کا قصبہ طبقے کے لوگ ہیں جو. تو اتنا سمجھ گئے کیا کیا خوبیاں رکھی ہے. اور دوسری چیز یہ پجاری کو پوجا کرنے میں مدد کرتی ہے، چل سے قطع کے باز ہوتے ہیں، نمازی نماز ادا کرتے ہیں. انسانی زندگی جینے میں یہ انسانوں کی ضرورتوں کو پوری کرتی ہے. مٹی کا تیل انسانی زندگی جینے میں مدد کرتی ہے. راتوں کے اندھیرے میں جب انسان کو روشنی دیتا ہے یہ مٹی کا تیل، حسن افروزی کے جلوے دکھاتا ہے. چور چوری کرتے ہیں اور پولیس کو چور پکڑنے میں یہ مدد دیتا ہے. اور بوڑھے جب راتوں کو چلتے ہیں تو ان کی رہنمائی کرتا ہے یہ مٹی کا تیل کی روشنی میں رہنمائی کرتا ہے یہ مٹی کا تیل، اور اس کو روشنی دکھا کر کے بوڑھوں کو ٹھوکروں سے بچاتا ہے. ولی اللہ لوگ جو ہے بزرگ لوگ اس کے راتوں کو عبادت الہی میں مشغول ہوتے ہیں. جوان لوگ جو ہوتے ہیں جو حسن افروزی کے جلوے دیکھتے ہیں راتوں کو، یہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں غلط کام کرتے ہیں، شراب خور لوگ جو اس کی روشنی میں بیٹھ کر شراب پیتے ہیں. حسن افروزی کے جلوے کا مطلب ہے کہ بہت سارے مشعلیں جل رہے ہوتے ہیں، آگ الاؤ جلا کر کے چاروں طرف سے لوگ بیٹھ رہے ہوتے ہیں، مرد لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. آپ نے بہت ساری ویڈیوز بھی دیکھی ہوگی، اور عورتیں رقص کر رہی ہوتی، ڈانس کر رہی تھی، اور وہ لوگ ان کو دیکھ دیکھ کر کے ایک دم واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دم لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس سے مطلب یہی ہے، یعنی کہ یہ اتنی سارے خوبیاں ہیں نا مٹی کے تیل میں کہ انسانی زندگی اپنے روزمرہ کی زندگی میں استعمال کر کے ایک اچھا انسان کہلاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ طاقتیں بخشی ہیں کہ انسانوں کو یہ وہ فائدہ دے رہی ہے. دو طاقتیں دی ہیں، ایک اچھی اور بری، لیکن یہ اپنی اچھی طاقتوں کو یوز کرتا ہے بے غرض ہو کر کے، اور کبھی اف تک نہیں کرتی. راتوں کی تنہائی میں جب کوئی پاس نہ ہو، انسان رو رہا ہو کسی کو یاد کر کے، تو یہ اس کے ساتھ جب ایک چراغ چل رہا ہوتا ہے تو اس چراغ کے اندر میں یہ مٹی کا تیل جل جل کر فنا ہو جاتا ہے، اور پھر بھی اف تک نہیں کرتی، اور انسان کا شریک غم بنتی ہے، غم کا ساتھی بنتی ہے، اور انسان کو تسلی دیتی ہے. تو اس طرح کی باتیں ہو گئی. یہ چیپٹر کوشچن نمبر 1 کا آنسر یہی ہوگا. اوکے، اب آتے ہیں کوشچن نمبر 2. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کوشچن نمبر 2 کیا ہے. بجلی کی روشنی آنے کے بعد بھی مٹی کے تیل کی اہمیت کس طرح باقی ہے. بجلی کے تیل کی روشنی میں اس طرح باقی ہے کہ اس بات کو کامنٹ سے رپلائی کر کے سوچیے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ابھی زمانہ ڈیولپ کیا ہے بہت زیادہ، یہ جو ہے سائنس بہت ترقی کر گئی ہے، تو ٹیکنالوجی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس میں بھی ترقی آ گئی ہے. تو بجلی اور کیا ہے مطلب بجلی کی وجہ سے ہر جگہ لائٹ دستیاب ہے، گیس کی وجہ سے، تو اس کی اب زیادہ ضرورتیں نہیں رہی. لیکن گاؤں گھر کا جو علاقہ ہے، بہت دور دور کا قصبہ جہاں بہت سارے غریب لوگ رہتے ہیں، لوئر فیملی، مڈل کلاس فیملی، ان سب کی روزمرہ کی جو زندگی جیتے ہیں ڈیلی لائف اسٹائل، ان میں یہ لوگ مٹی کی تیل کی روشنی میں ہی اپنی روزمرہ کی زندگی گزارتے ہیں. اپنی رات کے اندھیروں کو وہ مٹی کی تیل کی روشنی سے ہی دور کرتے ہیں. عورتیں گھروں میں کھانا بناتی ہیں، چولہے وغیرہ جو چولہے پر جو کھانا بناتی ہیں لکڑیوں سے، اس میں یہ مدد کرتی ہے. جو غریب بچے اس کی روشنی میں سبق پڑھتے ہیں، پڑھ لکھ کر ایک بڑے نامور شخص بنتے ہیں. دوسری چیز کہ یہ گاؤں گھر کی تقریب میں ابھی بھی جو بہت سارے فنکشن ہوتے ہیں راتوں کی تقریب میں یہ مٹی کے تیل کی روشنی میں ہی ہوتے ہیں، تو اس طرح سے یہ مدد کرتی ہے. راتوں کو جب بوڑھے جاتے ہیں باہر تو اس کی رہنمائی کرتی ہے، راستہ دکھلاتی ہے اور ٹھوکروں سے بچاتی ہے. ٹھیک ہے. پجاری پوجا کرتے ہیں، جل سے قطع کے باز ہوتے ہیں، چور چوری کرتے ہیں، اور ابھی بھی گاؤں گھر کے علاقے میں جتنے زیادہ کام ہے، مطلب کہ راتوں کے جو اندھیروں کو دور کرنے والا، مطلب جتنی زیادہ کام ہوتے ہیں ان انسانوں کی زندگی میں جو راتوں کا، یہ مٹی کے تیل کی روشنی میں ہی وہ لوگ کرتے ہیں. اور ابھی بھی گاؤں گھر کے جو بہت ساری فیملی، بڑی فیملی نہیں ہوتی ہے، غریب طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، متوسط طبقے اور جو ایک دم غریب طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کی زندگی میں ابھی بھی مٹی کے تیل کی اہمیت ابھی باقی ہے. ابھی بھی اس کی اہمیت تھی، ہے اور رہے گی، کیونکہ ابھی بہت سارے علاقوں میں بجلی اور گیس نہیں پہنچ پایا ہے. تو اس طرح سے لوگ اپنی انسانی زندگی، اپنے روزمرہ کی زندگی میں اسے استعمال کر رہے ہیں. اتنا سمجھ گئے نا. اس کا آنسر یہی لکھ دینا ہے کہ گاؤں گھر کے قصبے میں ابھی بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. راتوں کو بچے سبق پڑھتے ہیں، غریب بچے راتیں میں عورتیں کھانا بناتی لکڑیوں سے، اسی کی تیل سے اور اسی کی تیل کی روشنیوں میں کھانا بناتی ہے. یاد رکھیے گا. بوڑھے جب کو راستہ دکھلاتی ہے اور ٹھوکروں سے بچاتی ہے. چور چوری کرتا ہے اور پولیس کو چور پکڑنے میں مدد دیتی ہے. پجاری پوجا کرتے ہیں، جو اس علاقے کے پجاری ہوں گے، عبادت الہی میں جو روزمرہ کی زندگی میں وہ لوگ عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اسی کی روشنی میں، رات کو عبادت الہی میں مشغول ہوتے ہیں. جوانوں کو حسن افروزی کے جلوے دکھاتا ہے.
ये तेल अभी भी इस तरह से इसकी अहमियत बाकी है और गाँव घर के कस्बे में अभी भी इसको यूज़ किया जाता है। इसका आंसर यही होगा, ठीक है, ओके। अब आते हैं हम, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, इसको आपने इसका आंसर ये देना। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं कि 4 आंसर हवा और पानी में जो है दुनिया के 4 अनासर में मिट्टी का मर्तबा किस तौर पर बुलंद है। यानी यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया है कि उसमें 4 चीज़ों को की डिफिनेशन दी गई है मजमून में, उसकी तफसील बताई गई है, आग, हवा, पानी, खाक। तो इसमें मिट्टी का तेल की रोशनी में पीरो यानी कि मिट्टी का मर्तबा, तो मिट्टी का मर्तबा इस तरह से बुलंद है कि मिट्टी से ही हर एक चीज़, मिट्टी की से बनी ज़मीन पर ही पूरी दुनिया टिकी हुई है। अल्लाह ताला ने इंसानी ज़िंदगी जीने के लिए जितनी ज़्यादा चीज़ें फराहम की है, जितने भी चीज़ें जो प्रोवाइडेड है हम लोगों को, वो किससे, मिट्टी से ही निकलती है। और हम लोग अपनी इंसानी ज़िंदगी, जो इंसान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करके एक मुहज़्ज़ब अच्छा इंसान कहलाता है। ख़जाने यानी कि हीरे जवाहरात, अल्लाह ताला नायाब ख़जाने इस मिट्टी में से निकाल करके इंसानों की ज़िंदगी के लिए इसी मिट्टी में पैदा किया है। मिट्टी का तेल, यहाँ तक के हीरे जवाहरात, सोने चांदी से लेकर के खाने पीने की चीज़ें, और मिट्टी का तेल जो एक चिकना बदबूदार महक तेल है, जिसकी महक से इंसानों को, मतलब इसकी बदबू आती है इससे। जब इसकी खुशबू इंसान के नाक में महक जाती है तो लोग नाक पर चढ़ाते हैं, अपने नाक को ढक लेते हैं। लेकिन यही तेल इंसानी ज़िंदगी में कितने काम आती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। इंसान के जब रातों को अंधेरा होता है तो इंसान उस अंधेरे को इसी तेल की रोशनी से दूर करते हैं। तो इस तरह की जो है, इस तरह से मिट्टी का मर्तबा, यानी कि मिट्टी का तेल भी मिट्टी से ही अल्लाह ताला ने पैदा किए, मिट्टी से ही अल्लाह ताला नायाब शय पैदा किए, जो इंसान अपनी ज़िंदगी में यूज़ करता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करता है और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाता है और एक अच्छा इंसान कहलाता है। मिट्टी का मर्तबा पहले भी बुलंद था, अभी है और हमेशा रहेगा। इस तरह से मिट्टी, यानी पूरी दुनिया क्या है, मिट्टी से ही है। मिट्टी से ही हरियाली है। हरियाली किससे है, मिट्टी से बनी ज़मीन पर हरियाली जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, इसके बगैर इंसानी ज़िंदगी जीने का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो मिट्टी से ही तो हरियाली उगती है। ये जो प्लांट है, बड़े बड़े ट्री हैं, पौधे हैं, सब क्या है, जिससे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, वो मिट्टी से ही तो निकलते हैं। अल्लाह ताला ने इंसानी ज़िंदगी जीने के लिए हर एक चीज़ मिट्टी से ही पैदा की है। तो इस तरह से मिट्टी का मर्तबा बुलंद है। ये हो गया इसका। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं कि मजमून निगार ने मिट्टी के तेल के किन किन औसाफ का कायल है। सॉरी, ये फोन ये वाला। मिट्टी के तेल की रोशनी में पीरो, जवान, पारसा और बदगुमान लोग कौन कौन से काम अंजाम देते हैं। तो इसका मतलब हो गया, पीरो, जवान, पारसा कौन कौन सा काम अंजाम देते हैं। यानी कि मिट्टी का तेल क्या क्या काम आता है इंसानी ज़िंदगी जीने में। पीरो का मतलब हो गया बुजुर्ग लोग, बुजुर्ग वली अल्लाह लोग जो है नमाजी नमाज करते हैं, पुजारी पूजा करते हैं, इबादत इलाही में मशगूल होते हैं, रातों को अल्लाह की इबादत करते हैं। और जवान लोग जो है रक्स देखते हैं, मशाल जला करके अलाव जल रहा होता है, चारों तरफ औरतें रक्स कर रही होती हैं, उसको देखते कर लुत्फ अंदोज हो रहे होते हैं, मज़ा ले रहे होते हैं। और महबूब, जवान से मतलब ये भी है कि आशिक अपने महबूब से मिलने चाहते हैं इसकी रोशनी में। पारसा का मतलब हो गया जो अपनी ख़ास ज़रूरतों में मिट्टी के तेल की रोशनी से पूरी करते हैं, अपनी ख़ास ज़रूरतों को काम में लाते हैं, रातों भर पढ़ाई करते हैं, पढ़ाकू लोग जो होते हैं एक नामवर शख्स बनते हैं और अपनी ज़िंदगी को, मंजिलों को पाने में लगे रहते हैं, अपनी ज़िंदगी की कामयाबियों को, और एक अच्छे इंसान कहलाते हैं। तो उसके बाद बदउनवान लोग, कुछ लोग ऐसे भी गलत लोग जो गलत काम करते हैं रातों को, शराबखोर लोग जो शराब पीते हैं, इसकी रोशनी में शराबखोरी भी होती है, बहुत सारे गलत काम भी होते हैं। दूसरी चीज़, किसी के घर में कोई दुश्मनी में जाकर के रातों को आग लगा जाते हैं। कुछ लोग गलत लोग दुश्मनी में मिट्टी का तेल इस्तेमाल करते हैं आग लगाने में। मिट्टी का तेल छिड़का घरों पे, आग लगी, माचिस जलाई, आग लगी और चल रही है। तो इस तरह से भी गलत लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। इस तरह समझ में आई बात। बदउनवान से मुराद वही है, शराबखोरी करना, रातों को रक्स देखना, ये सब गलत काम ही है, अलाव जला करके उसके बाद किसी के घरों में आग लगा देना। तो बदउनवान लोग इस तरह के काम अंजाम देते हैं। कौन कौन से काम अंजाम देते हैं, तो आपने इन सारे कामों को मेंशन कर देना है अगर ये क्वेश्चन का आंसर को। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से सुन लीजिए, अंडरस्टैंड। अब आते हैं मजमून निगारने मिट्टी के तेल। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, हमने ये 5 है, ठीक है, हमने 5 लिख दिया था, 4 लिख दिया था। मजमून निगार ने कहा गया कि ख्वाजा हसन निज़ामी ने जो है, मजमून निगार से मतलब वही है, ख्वाजा हसन निज़ामी ने मिट्टी के तेल के किन किन औसाफ का कायल है। यानी औसाफ का कायल मतलब उनकी खूबियों से कहते हैं ना स्पीचलेस हो गए, हमारे पास तो लफ्ज़ नहीं, हम कितनी क्या क्या तारीफ़ें करें
یعنی ان کی خوبیوں سے مضمون نگار خواجہ حسن نظامی اسپیچلیس ہو گئے، ان کے پاس لفظ نہیں بچے، ان کے قائل ہو گئے وہ کہ اب ہم ان کی جو تعریف ہے، جو انسانی زندگی میں کام آتا ہے، جتنی بھی تعریفیں کی جائے کم ہے مٹی کے تیل کی. تو یہ مٹی کے تیل کے اس طرح سے اوصاف کے قائل ہو گئے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیاں دی ہیں. انسانی زندگی جینے میں یہ روزمرہ کی زندگی میں کام آتا ہے. انسان کی زندگی کے اندھیروں کو، انسان اپنی زندگی کے اندھیروں کو اس تیل کی روشنی سے دور کرتا ہے. لڑکوں کو سبق پڑھنے میں کام آتی ہے، عورتوں کو گھر لکڑیوں سے کھانا بنانے میں، اور پھر راتوں کو جب عورتیں کھانا بناتی ہیں تو اس کی روشنی میں کام آتے ہیں. کہ راتوں کی تنہائی میں کوئی انسان رو رہا ہوتا ہے تو اس کو اس ساتھ یہ جل جل کر فنا ہو جاتی ہے اور انسان کا غم کا ساتھی بنتی ہے. دوسری چیز یہ بھی ہے کہ جلسے اور کتھا کے بعض جو ہوتے ہیں راتوں کو تقریب وغیرہ اس کی روشنی میں ہوتی ہے. پجاری اس کی روشنی میں پوجا کرتے ہیں، چور چوری کرتے ہیں، اور پولیس کو چور پکڑنے میں یہ تیل کی روشنی مدد کرتی ہے. دوسری چیز یہ جلتی ہے کتنا، لوگ اس کو آخر نظروں سے بھی دیکھتی ہے لیکن یہ اف تک نہیں کرتی. جوان لوگ، پارسا لوگ، پڑھاکو لوگ جو ہوتے ہیں وہ عبادت بھی کرتے ہیں اور اپنے اپنے خاص خاص کاموں میں اس کو لا کر کے اپنی زندگی کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں، اپنی زندگی کی کامیابیوں کو پاتے ہیں، راتوں کو پڑھائی کر کر کے راتوں بھر اس کی روشنی میں اور ایک اچھا انسان بنتے ہیں. نمازی اس کی روشنی میں نماز ادا کرتے ہیں. پیر و جوان، پیر ولی اللہ سب جو ہوتے ہیں وہ پوری رات عبادت الہی مشغول میں ڈرے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. حسن افروزی کے جلوے دیکھتے ہیں جوان لوگ اس میں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں غلط کام کرتے ہیں اس کی روشنی میں اور اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. لوگوں کے گھروں میں آگ لگا جاتے ہیں، شراب پیتے ہیں بیٹھ کر کے اس کی روشنی میں. اس کی روشنی میں الاؤ جلا کر کے رقص دیکھتے ہیں راتوں کو نوجوان لوگ اور مزہ لیتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں. لیکن مٹی کا تیل، اللہ تعالیٰ نے اس میں 2 خوبیاں رکھی ہے کہ وہ انسان کو یہ بھی بتایا کہ ہمارا غلط استعمال نہ کرو، وہ تماچا مار سکتی ہے. لیکن اس نے ہمیشہ یہ سوچا، کچھ نصیب سمجھا خود کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کی ہے اور ہمیں انسانوں کی زندگی پوری ضرورتیں پورے کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور کہ یہ سوچتی ہے کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اس کا جو فرض ہے وہ فرض ادا کر رہی ہے کہ اس کا فرض ہے فائدہ دینا. لیکن اس نے اپنی اچھی خوبیوں کو یوز کیا، استعمال کیا بے غرض ہو کر کے، اس لیے کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کون ہماری روشنی سے غلط کام کر رہا ہے اور کون اچھا کام کر رہا ہے. بس اس نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور اپنے کام پر روا دوا رہی، پہلے بھی ابھی بھی اور آگے بھی رہیں گی. اور انسانوں سے خواجہ حسن نظامی نے ایک نصیحتیں کی ہیں کہ مٹی کے تیل کی اہمیت کو سمجھو. مٹی کے تیل کی اہمیت باقی ہے، بھلے ہی تمہاری نظروں میں نہیں ہے، لیکن اس کو گہرائی سے سمجھو کہ یہ انسانی زندگی جینے میں کتنا کام آتی ہے اور یہ کتنی خوبیوں کا مالک ہے اور اپنی اچھی خوبیوں کو یوز کر رہا ہے. انسانوں سے مشابہ کیا گیا، کمپریزن کیا انہوں نے کہ انسان جو ہے اس کے اندر بھی 2 خوبیاں، ایک اچھی اور بری، لیکن وہ اپنی دونوں خوبیوں کو یوز کرتا ہے. انسان خود غرض ہوتا ہے، سامنے والوں کو دیکھتا ہے کہ وہ ہمیں کام آتا ہے یا نہیں، پھر اس کے اکارڈنگ وہ کام آتا ہے. لیکن مٹی کا تیل ایسا کبھی نہیں کرتی. انسان بھی اگر اپنی اچھی خوبیوں کو بے غرض ہو کر دوسروں کے کام آئے، ایک دوسرے کے غم کا ساتھی بنے اور اپنی اچھی خوبیوں کو ہی استعمال کرے تو انسان کی زندگی کتنی بہتر ہو جائے گی، خود کی بھی اور دوسروں کی بھی. تو اس طرح سے انہوں نے اتنے سارے خوبیوں کو اجاگر کر کے بیان کیا اور ان کے وہ قائل ہو گئے مٹی کے تیل کے، اور پھر انہوں نے اس پر ایک مضمون ہی لکھ ڈالا. خواجہ حسن نظامی نے اتنے قائل ہو گئے کہ انہوں نے مٹی کے تیل یہ کہا کہ وہ مٹی کے تیل سے اتنے قائل ہوئے کہ یہ مضمون اس بات کا زندہ ثبوت ہے اور اس بات کا مطلب گواہ ہے کہ انہوں نے ایک مضمون ہی لکھ ڈالا. تو یہ رہا آج کا پورا کوشچن آنسر جو کمپلیٹ ہوا. مجھے امید ہے آپ کو سمجھ میں ضرور آیا ہوگا، اور اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. ہم پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نیکسٹ چیپٹر کو لے کر. تب تک کے لیے خدا حافظ.